بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النساء کی آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 63 تک ہے۔ اس میں امت مسلمہ کو یہ ضابطہ دیا گیا ہے کہ تم نے کن کن کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیر مشروط اطاعت و فرما برداری ہے اس پر زور دیا گیا ہے۔ منافقین جو اس کے خلاف رویہ رکھتے تھے ان کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور حاکموں کی جو تم میں سے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر جھگڑنے لگو تم، فِي شَيْءٍ، کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر، یہی بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور بہت اچھا اس کا انجام ہے۔ الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان کی طرف، یزعمون، جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ انہم آمنوا، وہ ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک، اس کتاب کے ساتھ جو آپ پر اتاری گئی، وما انزل من قبل، اور اس پر جو اتارا گیا آپ سے پہلے۔ یریدون، اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ ان یتحاکموا، جو فیصلہ کرائیں وہ الی الطاغوت، طاغوت کے پاس، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرانے کے لیے اپنے مقدمات طاغوت کے پاس لے کے جائیں۔ وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا، ان یکفروا بہ، کہ طاغوت کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور چاہتا ہے شیطان، ان یضلہم، کہ بہکا دے انہیں، ضلالا بعیدا، بہت دور تک۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، جب کہا جائے انہیں، تعالوا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کتاب کی طرف جو اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھیں کہ منافقوں کو، یصدون، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، عنک، آپ سے، صدودا، روگردانی کرتے ہوئے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، پس کیا حال ہوتا جب پہنچتی ہے انہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں۔ ثم جاؤک، پھر وہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ، قسمیں اٹھاتے ہوئے اللہ کی،
ان ارادنا کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا تھا الا مگر احسان بلائی کا و توفیق اور باہمی صلح کا. اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں یعلم اللہ اللہ جانتا ہے جنہیں جانتا ہے ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے چشم پوشی فرمائیے. واعظہم اور ان نصیحت کرتے رہیے. وقل لہم فی انفسہم اور کہتے رہیے آپ انہیں تنہائی میں قولا بلیغا ایسی بات جو مؤثر ہو. اب اس درس قرآن میں دو چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. ایک یہ کہ اولی الامر منکم اس سے کیا مراد ہے، اور دوسرا جو اپنے مقدمات کا فیصلہ مسلمان تو ہیں لیکن اپنے مقدمات کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں کروانا چاہتے، انہیں طاغوت کے پاس لے کے جاتے ہیں. مطلب یہ کہ اس بندے کے پاس لے کے جاتے ہیں جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، کافر ہے اور دین کے راستے سے روکنے والا ہے. اب ظاہر ہے اگر تم مسلمان ہو تو پھر تمہارا ہر معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اسلام کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف جو اپنے مقدمات لوگ لے کے جانے والے تھے وہ کون تھے، اور اب ان کے نقش قدم پہ کون ہے. تو یہ دو چیزیں آج کے درس میں انتہائی اہم ہیں. جب دوران تفسیر یہ ہیں تو انہیں اپنے پیش نظر رکھنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اطاعت اللہ کی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. اب یہ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری یہ غیر مشروط ہے. اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ ہی کی بات ماننی ہے، اسی کے حکم کے مطابق چلنا ہے. دوسری اطاعت واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں غیر مشروط ہے. آپ جو بھی حکم دیتے ہیں اللہ کی رضامندی سے حکم دیتے ہیں، اور آپ کا ہر حکم ماننا ہمارے اوپر لازم ہے کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ چار حکم آپ کے مان لیجیے اور دو چھوڑ دیجیے، نہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما دیں اس کے بارے میں یہ بھی اب نہیں انتظار کرنا کہ اللہ اس بات کی تصدیق فرمائے. اللہ نے جب انہیں رسول بنا دیے تو اختیار دے دیا بات کرنے کا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے. اب آگے تیسری اطاعت ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور حاکموں کی جو تم میں سے ہیں. اب یہ اولي الامر کون لوگ ہیں؟ اولي الامر کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں. اب ظاہر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کا نظام تو نہیں رکنا تھا، وہ تو چلنا تھا. اور پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء راشدین، اور پھر قیامت تک امت مسلمہ میں نیک عادل حکمران ہوں گے، امت مسلمہ کے خیر خواہ، قرآن و سنت کے مطابق امت مسلمہ کا نظام چلانے والے. تو اولي الامر میں وہ لوگ سب سے پہلے شامل ہیں کہ جو تمہارے حاکم ہیں، اولي الامر ہیں تم میں سے. اب اگر بادشاہ کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ بادشاہ جو قرآن و سنت کا پیروکار ہے اور لوگوں کو اللہ کے دین پہ قائم رکھنا چاہتا ہے، ان کی فلاح و بہبود کے کام کر رہا ہے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو نظام کیسے چلے گا؟ خرابی جائے گی، فتنہ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کے حکمرانوں پہ کی اطاعت پہ، ان کی اتباع پہ، ان کی فرما برداری پہ امت کو متفق کر رہے ہیں. اللہ رب العزت قرآن شریف میں یہ آیت جاری فرما رہے ہیں. اب اس میں اولي الامر کا مطلب جو بادشاہ ہیں اور خلفاء ہیں ان میں کیا ہے؟ جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں. کیونکہ جو گناہ گاری کے کام ہیں ان میں اللہ کی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری جائز نہیں ہے. لیکن جو اولي الامر ہیں ان کی اطاعت غیر مشروط نہیں ہے. وہ شرط ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق عمل دیں. آگے آگے نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم جھگڑنے لگو کسی معاملے میں، یہ جو ہمیں حکم دیا گیا یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، اختلاف ہو جائے تو پھر بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دینا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے لوٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور قیامت کے دن پر. ذالک خیر، یہی بہتر ہے، واحسن تعویلا، اور بہت اچھا ہے اس کا انجام. اب اولو الامر سے اور کون کون مراد ہے؟ تو مفسرین نے اس کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع بیان کی ہے. اولو الامر میں
خلفاء اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بادشاہ، اس کے علاوہ مجتہدین اسلام، مسلمانوں کے قاضی، یہ سب اولو الامر کے دائرے میں شامل ہیں۔ علماء، مجتہدین، جہاں جہاں یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بات کریں، حکم دے، تو امت اس حکم کو مانے، اس میں بہتری ہے۔ پھر آگے آگے جی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں طاغوت کے بعد فیصلہ لے کے جاتے ہیں۔ اب طاغوت کے بارے میں پیچھے تفصیل کے ساتھ یہ وضاحت ہو چکی کہ ہر وہ شخصیت، ہر وہ آدمی طاغوت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو، ہر وہ نظریہ جو اسلام کے مخالف نظریہ ہو، ہر وہ حکومت جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پامال کرنے والی ہے، وہ طاغوت ہے۔ اب جو منافقین کا تذکرہ والا تھا، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے، کلمہ بھی پڑھتے، اور جب کوئی فیصلہ، جب کوئی ان کا تنازع بن جاتا، اور چونکہ مدینے میں یہودی بھی تھے، تو اگر تو انہیں یقین ہوتا کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاتے۔ اگر انہیں یقین نہ ہوتا، کچھ شک ہوتا، ڈنڈی انہوں نے ماری ہوتی، ظاہر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا تھا، تو وہ پھر یہودی سرغنوں کی طرف چلے جاتے فیصلہ کروانے کے، مثلا کعب بن اشرف وغیرہ وغیرہ۔ اور اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا بھی، ایک آدمی کا، ایک مسلمان، ایک منافق کا ایک مسلمان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ اب فیصلہ کروانے کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ فیصلہ کروانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اب ظاہراً تو وہ مسلمان ہی تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ جو فرمایا قرائن و شواہد سے، وہ یہودی کے حق میں اور اس کے خلاف ہوا۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس آیا، حضرت انہوں نے بھی دیکھ کے وہی فیصلہ کیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ اس نے بتایا تو نہیں نا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہو کے آیا ہوں۔ پھر یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس سے واقعہ کی ساری صورتحال پوچھی کہ پہلے کس کس کے پاس کیا ہے۔ اس نے جب بتایا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی گیا تھا تو انہوں نے میرے خلاف فیصلہ کیا، تو حضرت سیدنا صدیق عمر فاروق اندر گئے، ٹھہرو میں آیا، تلوار لے کے آئے، اور آتے ہی اس منافق کی گردن اس کے جسم سے جدا کر دی۔ فرمایا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرے گی۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہے، یعنی آج بھی جن لوگوں کو اسلام کے فیصلے پسند نہیں ہیں، اسلام کے فیصلے پسند نہیں ہیں، اور وہ عالم کفر کے فیصلوں پہ چلنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے معاملات میں، تو وہی ساری تجربہ کے تحت شامل ہیں۔ عالم قضاء الذین یزعمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا انہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا باللہ، آمنوا بما انزل الیک، وہ ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو اتاری گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو اتارا گیا آپ سے پہلے، یریدون، اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، تو فیصلہ کرائیں اپنے مقدمات کا طاغوت سے، وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ان یکفروا بھی، کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، ویرید الشیطان، اور چاہتا ہے شیطان، ان یضلهم، بہکا دے انہیں ضلالا بعیدا، بہت دور تک، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جائے انہیں کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف جو اتاری ہے اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، منہ موڑ لیتے ہیں آپ سے روگردانی کرتے ہوئے۔ یہ منافقوں کا ترجمہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے، ان کا حکم اور فیصلہ آتا ہے، تو پھر روگردانی شروع کر دیتے ہیں، پیچھے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، پس کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت، ان کوئی مصیبت، بما قدمت أيديهم، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں، ثم جاءوك يحلفون بالله، پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان ردنا الا احسانا وتوفیقا، ہم نے ارادہ نہیں کیا تھا مگر بھلائی کا اور مصالحت کا۔ جس منافق کو قتل کیا گیا تھا اس کے بھی وارثین مسجد نبوی میں آئے اور قسمیں اٹھا کے کہنے لگے، دیکھو جی حضرت عمر نے تو بندے ہمارے کو قتل کر دیا، حالانکہ اس کا ارادہ یہ نہیں تھا جو حضرت عمر نے سمجھا وغیرہ وغیرہ۔ تو بعد میں اپنی صفائیاں دیتے ہیں، حالانکہ پہلے کفر کر چکے ہوتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی سے، اور پھر اس کی وجہ سے ان پہ کوئی وبال آ چکا ہوتا ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ لوگ ہیں خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، خود جو بھی کرے اللہ تو جانتا ہے نا کیا ان کے دلوں کے اندر۔ فاعرض عنہم، اے محبوب آپ ان سے چشم پوشی فرمائیے۔ اب اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام منافقین کے ساتھ بھی نرمی کا رویہ رکھتے تھے، وجہ یہ تھی کہ ابھی اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں تھا کہ انہیں کھولا جائے، انہیں ظاہر کیا جائے لوگوں کے سامنے۔
اور اس وقت مسلمان کیونکہ ابھی ابتدائی دور میں تھے حکومت و سلطنت کے، تو اگر خود ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام منافقین کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرما دیتے، اللہ کی طرف سے آرڈر آ جاتا، تو ایک خود مسلمانوں کے اندر بڑا فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، تو انہیں اس وقت تک برداشت کی رکھا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے۔ تو فرمایا فعارض عنہم، آپ چشم پوشی فرمائیے ان سے، وائز ہوں اور انہیں نصیحت کرتے رہیے، وقل لہم فی انفسہم، اور آپ کہیے انہیں تنہائی میں قولا بلیغا، ایسی بات جو مؤثر ہو۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور قابل عمل چیزوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔